سست چرواہا۔ زمرد خان کی 5 بکریاں تھیں جنہیں وہ روز سیر کرانے اور چرانے کے لیے گھر سے نکلتا۔ گرمیوں کی ایک سحپہر زمرد خان نے بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود بیر کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر اونگنے لگا۔ جب دھوپ ڈھلنے لگی تو کچھ دیر بعد اس نے بانسری بجانا شروع کر دی۔ بانسری کی آواز سنتے ہی اس کی بکریاں مختلف سمتوں سے ایک ایک کر کے واپس آنے لگیں، مگر اس کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی بکری ابھی تک غائب تھی۔ زمرد خان بانسری بجاتا رہا اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر بھی دیکھتا جاتا، مگر وقت گزرتا جا رہا تھا اور معصوم بکری کا کچھ اتا پتہ نہ تھا، اور اس سے پہلے تو ایسا کبھی ہوا ہی نہ تھا کہ اس کی بانسری کی آواز سنتے ہی اس کے پاس بکریاں نہ پہنچی ہوں۔ اب زمرد خان کو تشویش ہونے لگی۔ وہ بیٹھے بیٹھے فکر مند نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب شام گہری ہونے لگی اور چھوٹی بکری اس تک نہ پہنچ سکی تو اسے یقین ہو گیا کہ ننھی بکری کسی مصیبت کا شکار ہو چکی ہے۔ وہ مایوسی سے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور واپسی کا قصد کیا، مگر چھوٹی بکری کی ماں بہت بے چین نظر آ رہی تھی۔ اس نے چرواہے کے ساتھ واپس جانے کے بجائے وہیں اپنے اگلے پاؤں زمین پر جما دیے۔ چرواہے نے اس کو زبردستی لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ جس درخت کے نیچے زمرد خان کھڑا تھا اس کے گھنے پتوں میں کھڑبڑ کھڑبڑ ہونے لگی اور بہت سے پتے دھڑ دھڑ گرنے لگے۔ زمرد خان بانسری چھوڑ کر اپنے سر اور لباس سے پتے جھاڑنے میں مصروف ہو گیا، پھر تمام بکریوں کو گھر کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگا، مگر بڑی بکری نے ایک بار پھر جانے سے انکار کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بکری اپنے دونوں پاؤں زمین میں دھسا چکی ہو۔ زمرد خان جان گیا کہ بڑی بکری چھوٹی بکری کے لیے بہت بے چین ہے، مگر وہ بے چارگی سے بولا، میں آخر چھوٹی بکری کہاں ڈھونڈوں؟ یقیناً اسے بھیڑیا کھا گیا ہوگا یا وہ کسی کنویں میں گر گئی ہوگی۔ مجھے بھی بہت افسوس ہے، پر کیا کروں، خدا کی یہی مرضی تھی، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ بابا سے ڈانٹ پڑے گی کہ ایک بکری کم کیوں ہوئی۔ اتنے میں اسی درخت پر دوبارہ کھڑبڑ کھڑبڑ ہونے لگی اور پتے دھڑ دھڑ زمین پر گرنے لگے، مگر زمرد خان نے اس جانب کوئی توجہ نہ دی اور بڑی بکری کی رسی سختی سے تھام کر بولا، تنگ نہ کرو اور گھر چلو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بڑی بکری پہلے کی طرح اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلی اور زور زور سے مہمیانے لگی۔ باقی تینوں بکریاں بھی بڑی بکری کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے میں میں کرنے لگیں۔ چاروں بکریوں کی میں سے ایک شور بپا ہو گیا۔ دوسری طرف درخت پر سے بھی کسی کے اچھلنے کودنے کی آوازیں آنے لگیں۔ آخر تنگ آ کر زمرد خان سر اٹھا کر بیر کے درخت کی جانب اوپر غور سے دیکھا تو معلوم ہوا چھوٹی نٹ کھٹ بکری درخت میں موجود تھی اور اس کا ایک پاؤں 2-3 گھنی اور پیچیدہ شاخوں میں پھنس گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نیچے آنے سے قاصر تھی۔ زمرد خان بولا، اچھا تو تم یہاں درخت پر چڑھی بیٹھی ہو اور میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا، واپس آ جاؤ، شام زیادہ ہو گئی ہے۔ اب نیچے کھڑی چاروں بکریوں نے اور زیادہ میں کا شور بلند کیا تو زمرد خان نے ان کی طرف دیکھا اور بولا، بس اب چپ ہو جاؤ، ڈھونڈ لیا ہے میں نے اسے، میں نے چھوٹی بکری کو ڈھونڈ لیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ درخت پر چڑھا اور بکری کا پاؤں شاخوں کی شکنجے سے چھڑا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سفید دھبوں والی بکری زمرد خان سے پہلے زمین پر پہنچ چکی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی نیچے اتر آیا اور گہری سانس لے کر بولا، آج تو میں بہت تھک گیا۔ پھر بانسری بجاتا گھر کی طرف چل پڑا اور اس کی 5 بکریاں میں کرتی اور چھوٹی بکری اچھلتی کودتی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ یقیناً دوستو آپ کو یہ خوبصورت کہانی پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔